بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا سینہ دونکنی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ میں نے اسے پوری قوت سے دبا کر اس کی سانس تقریباً روک دی اور اس کے کان میں اسی طرح سرگوشی کی کہ کسی کو میرے ہونٹ ہلتے نظر نہ آ سکیں۔ ریہرسل کے مطابق چلو ہوشو خان، ورنہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ماسٹر عبداللہ ایک لمحے کے لیے دم بخود کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے شاید بالکل توقع نہیں تھی کہ میں ابتدائی مراحل میں ہی ہوشو خان کو پن کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے ہدایت یہی تھی کہ میں مقابلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو اپنے پیسے وصول ہونے کا بھی احساس ہو سکے اور جو تاثر قائم کرنا مطلوب تھا وہ بھی صحیح طور پر قائم ہو سکے۔ بہرحال اب تو میں ہوشو خان کے سینے پر جا ہی گرا تھا، اس لیے ماسٹر عبداللہ کو لپک کر آگے آنا پڑا۔ وہ تقریباً سینے کے بل گر کر کینوس پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا 1۔ اس کے بعد اس نے مقررہ یعنی 1 سیکنڈ کے وقفے سے کہیں زیادہ وقفہ دیا۔ پھنسی سی آواز میں گویا بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا 2۔ وہ ہوشو خان کو پورا موقع دے رہا تھا کہ وہ سنبھل جائے اور مجھے سینے پر سے اچھال پھینکے، لیکن ہوشو خان کے حواس تو شاید کچھ زیادہ ہی مختل ہو گئے تھے۔ وہ تو بالکل ہی بے دم پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ سچ مچ پن نہ ہو جائے۔ میں تو صرف اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے لیے اس کے سینے پر گرا تھا، ابھی سے اسے سچ مچ پن کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ صرف خبردار کرنا، وارننگ دینا میرا مقصد تھا۔ میں نے تو اب اس کے سینے پر سے وزن بھی ختم کر دیا تھا، لیکن اب بھی خود تو اچھل کر دودھ جا کر نہیں گر سکتا تھا۔ یہ تو فراڈ کی انتہائی ہو جاتی۔ ہوشو کا تھوڑا بہت ہاتھ ہلانا تو ضروری تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ خود ہی اٹھ کر ہوشو کی گردن پکڑ کر اسے دوبارہ اٹھا لوں اور ہلکی پھلکی مار لگانا شروع کر دوں، جس طرح بعض ریسلر اپنے حریف کو کچھ زیادہ ہی سبق سکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اسے مکمل طور پر پن نہیں ہونے دیتے۔ ریفری کے 3 کہنے سے پہلے ہی خود دوبارہ اٹھا لیتے ہیں اور نئے سرے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ غنیمت رہا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ماسٹر عبداللہ کئی سیکنڈ کے وقفے کے بعد غالباً انتہائی مجبوری کی حالت میں اس وقت اپنا بازو نیچے لا کر 3 کہنے ہی والا تھا کہ جب ہوشو خان نے سچ مچ مجھے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے اچھال کر دور پھینک دیا۔ حقیقت میں تو وہ پن ہو چکا تھا، لیکن ریفری کے فیصلے کے مطابق بہرحال نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف ناقابل یقین پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، بلکہ میری توقع کے خلاف اس نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی میری پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر بھی رسید کر دی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہی محسوس ہوا کہ میری کوئی پسلی ٹوٹ کر پھیپھڑے میں پیوست ہو گئی تھی یا پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرے خیال میں مجھے اب اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے تھا کہ ہوشو خان گوشت اور چربی کا محض تھل تھل کرتا ایک پہاڑ تھا۔ حاکم مالچی نے دبے لفظوں میں مجھے صحیح بتایا تھا کہ طاقت بہرحال اس میں کچھ کم نہیں تھی، اور اب اپنے طور پر میں نے ایک بات اور محسوس کی تھی کہ ہوشو خان میں بہرحال ایک ریسلر کی روح بھی موجود تھی۔ وہ کس معیار کا ریسلر تھا یہ ایک الگ بحث تھی، لیکن مجھے اس کے ریسلر ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس یقین کے بعد مجھے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی۔ اگر اسے کسی ترقی یافتہ ملک میں ریسلنگ کے میدان میں داخل ہونے کا موقع ملتا، تمام ضروری مدد اور رہنمائی میسر آتی، بہتر ٹریننگ ملتی، تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ نامی گرامی ریسلرز کی صف میں شامل ہو جاتا۔ اس میں قدرتی قسم کا کوئی غیر معمولی پن موجود تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے میری پسلیوں پر دوسری ٹھوکر رسید کی۔ میں دوسری طرف لڑک گیا۔ سانس میرے سینے میں اٹک گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اس وقت رسوں کے قریب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے رسا پکڑ کر میرے سینے پر چڑھ گیا اور اچھلنے لگا۔ مجھے یہی لگا کہ میں کسی ہاتھی کے پیروں تلے کچلا جا رہا ہوں، اور میری آنتیں، دل، گردے اور معدے وغیرہ سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں اور ان کا کچومر بن گیا ہے۔
شاید تماشائی شور مچا رہے تھے، شاید ماسٹر عبداللہ بادلِ نخواستہ گنتی گن رہا تھا جو ہوشو خان کے لیے دراصل رسا چھوڑنے کا حکم تھا، لیکن اسے اس کی شاید کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے کچھ آوازیں کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں، ریہرسل، ہدایت سب کہیں دری رہ گئی تھی۔ ہوشو خان جو کچھ کر رہا تھا ریہرسل میں شامل تو تھا، کیونکہ ہمیں بہرحال ایک طویل کشتی کرنی تھی اور اس میں ہر رنگ ہر داؤ پیش کرنا تھا، لیکن سب چیزوں کو ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ہوشو خان کوئی بھی کام اب دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا تھا، ہر حملے ہر وار میں پوری طاقت استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پیش نظر یقیناً کوئی اور مقصد تھا۔ وہ میرے سینے پر چڑھنا ضرور چاہیے تھا، لیکن صرف ایک پاؤں رکھنا تھا اور وہ بھی وقفے وقفے سے، تاکہ مجھ پر پورا وزن نہ پڑتا۔ لیکن اس وقت ہوشو خان کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھے پیروں تلے روند کر گوشت اور خون کا ملغوبہ بنا دینا چاہتا تھا۔ یکدم اگر یوگا کی مشق میرے کام نہ آئی ہوتی تو شاید میرے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہوتا۔ میں نے سانس روک لی اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہن دنیا کی ہر چیز سے ہٹا لیا۔ اس ایک لمحے میں میرا جسم گویا پتھر کا ہو گیا اور میرے جسم پر اچھل کود رہا تھا، لیکن مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تکلیف کا احساس ختم ہوا تو میں نے ہوشو خان کی شتیر جیسی ٹانگ پکڑ کر اسے اتنے زور سے دور دھکیلا کہ رسا بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اتنے زور سے دور جا کر گرا کہ ایک بار رنگ کا فرش میں بھی ارتعاش سا آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے گویا میری سماعت نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور کوئی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا گویا دنیا سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا تھا۔ میں نے ہوشو خان کو دور پھینکا تو مجھے یک لک تماشائیوں کا شور سنائی دیا۔ میرے لیے یہ کچھ ایسی ہی کیفیت تھی جیسے برقی رو منقطع ہو جانے کی وجہ سے کسی سینما ہال وغیرہ کے سپیکر یکدم خاموش ہو گئے تھے اور بجلی آ جانے پر آوازوں کا سلسلہ بحال ہو گیا تھا۔ میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا، عین اسی وقت ہوشو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اور میرے تن و توش میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن وہ اٹھنے میں تقریباً مجھ جتنی ہی پھرتی دکھا رہا تھا۔ معلوم نہیں ابھی مجھے ایسی کتنی حیرتوں کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ گرانے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس وقت تک وہ رسا پکڑ کر تقریباً کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگا جیسے میں ذرا نرم قسم کے کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا۔ اس نے مجھے ساتھ لے کر گرنے کی کوشش کی، لیکن میں فرش پر لڑک کر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خوفناک انداز میں ڈکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ ایک بار پھر اچھل کر گرا۔ میں نے محسوس کیا کہ بار بار گرنا ہی اس کی حیوانی سی طاقت کو انسانی سطح پر لا سکتا تھا۔ اس کی شکل پر اب درندگی برس رہی تھی۔ اس بار وہ گرا تو میں نے اسے پن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے خیال میں ابھی وہ پن ہونے کی حالت کو نہیں پہنچا تھا۔ جس طرح میرے اندر کچھ خفیہ قوتیں سر اٹھا چکی تھیں، اسی طرح اس کے اندر بھی کوئی درندہ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ اس کے جسم پر چربی کی اتنی موٹی حفاظتی تہیں موجود تھیں کہ ٹھوکروں سے اس کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کی کنپٹی پر ٹھوکر رسید کرنا چاہی۔ وہ بدحواس سا نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے اچانک ہی لپک کر میری ٹانگ پکڑ لی۔ توازن خراب ہونے کی وجہ سے میں دب سے گرا۔ وہ میری ٹانگ کو گرفت میں رکھتے ہوئے اچھل کر اٹھا اور دوسرے ہی لمحے میں نے دوسری ٹانگ کی ضرب سے اسے پیچھے نہ دھکیل دیا ہوتا تو میری وہ ٹانگ یقیناً ٹوٹ چکی ہوتی جو اس کی گرفت میں تھی۔ وہ رسے سے جا ٹکرایا اور اس کی لچک کی وجہ سے تیزی سے آگے آیا۔ اس وقت تک میں اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں غیر ارادی طور پر آمنے سامنے آتی ہوئی گاڑیوں کی طرح ٹکرا گئے۔ اس لمحے مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ہم انسان نہیں رہے تھے، کسی نامعلوم قوت سے چلنے والی فولادی سی مشینیں ہی بن گئے تھے، دو بڑے بڑے روبوٹ یا کچھ اور۔ مجھے تو یہ شبہ بھی ہوا کہ اگر ہم دوبارہ اسی طرح ٹکرائے تو شاید ہمارے جسموں سے چنگاریاں بھی پھوٹیں گی۔
حالانکہ ہوشو خان بہت تیزی میں آیا تھا اور میں غیر ارادی طور پر اس سے ٹکرایا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں گرا نہیں تھا، اس ٹکر کو برداشت کر گیا تھا۔ اس سے میری خود اعتمادی کو سہارا ملا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس متحرک پہاڑ کی ٹکر کو سہ سکتا تھا اور اپنی جگہ جمع کھڑا رہ سکتا تھا۔ اس نے میری کھوپڑی پر کراٹے کے انداز میں اپنا بیلچہ نما ہاتھ رسید کیا۔ میں اس بار سے بچ نہ سکا۔ ایک لمحے کے لیے میری کھوپڑی جنجنا گئی، لیکن لڑکھڑانے سے پہلے میں نے بھی اس کے چہرے پر اندھا دھند گونسا رسید کیا۔ دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ صاف ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو کارنر میں پایا۔ ہوشو خان کسی ریلوے انجن کی طرح میری طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے تر تھا۔ اب شاید اس کے حواس پر خون ہی سوار تھا۔ وہ مجھے کارنر میں کچل دینا چاہتا تھا، لیکن میں بروقت ہٹ گیا۔ وہ کارنر کی بندشوں سے ٹکرایا۔ غنیمت تھا کہ اس رنگ میں ستون کارنروں سے کافی دور رکھے گئے تھے۔ اس رفتار سے سچ مچ کسی ستون سے ٹکرا جانے کے بعد تو اس کا اللہ ہی حافظ تھا۔ کارنر سے ٹکرا کر ہوشو خان بری طرح ڈکرایا، مگر اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی وار کر سکتا وہ گھوم گیا۔ میں اس لمحے اس پر جھپٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے زوردار لات رسید کی۔ میں دور جا گرا۔ میرے حواس کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے میری خود اعتمادی بھی زیر و زبر ہو گئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہوشو خان میرے سر پر تھا۔ اس نے پوری قوت سے میرے بائیں گردے پر گونسا رسید کرنا چاہا، لیکن یہ محض ایک اتفاق تھا کہ میں لڑکھڑاتے ہوئے تھوڑا سا جھک گیا۔ گونسا میرے کندھے پر پڑا۔ میں کچھ اور لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ میرا بازو یا تو شیل ہو گیا تھا یا جسم سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ گونسا اگر واقعی میرے گردے پر پڑا ہوتا تو یقیناً گردہ پھٹ گیا ہوتا یا شاید ہمیشہ کے لیے نکارا ہو گیا ہوتا۔ گونسا کیا تھا؟ میرے کندھے پر بڑا سا ایک آہنی ہتھوڑا پڑا تھا۔ ریہرسل اور ہدایات وغیرہ تو میں بتا چکا ہوں کہ کئی منٹ پہلے ہی دری رہ گئی تھیں، لیکن اب تو شاید سب کچھ ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب میں چاہتا بھی تو کسی چیز کو طے شدہ منصوبے کے مطابق نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب یہ ایک خونریز مقابلہ تھا، زندگی اور موت کی بازی تھی۔ خصوصاً ایک لمحے پہلے کا وہ گونسا جو دراصل ہدف پر نہیں پڑ سکا تھا، اس کا انداز مجھے بہت کچھ بتا گیا تھا۔ یکدم جیسے ساری سازش الہامی سے انداز میں کسی روشن تصویر کی طرح میرے سامنے آ گئی۔ ہوشو خان کے چہرے پر پھیلی ہوئی درندگی نے بھی مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ یہ درندگی محض اداکاری نہیں تھی۔ ہوشو خان نے شروع ہی سے ہر وار پوری طاقت سے کیا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا اور نہ ہی اس پر وقتی جذباتیت غالب آئی تھی۔ شروع سے یقیناً منصوبہ ہی یہی تھا۔ وہ تو اب میری قسمت اچھی تھی کہ کوئی وار خالی چلا گیا تھا، کوئی صحیح ہدف پر نہیں پڑ سکا تھا اور کوئی میری غیر معمولی قوت برداشت کی وجہ سے وہ نتیجہ نہیں دے سکا تھا جو ہوشو خان یا اس کے آقا نے سوچا ہوا تھا۔ میں نے تو اب محسوس کیا کہ ہوشو خان نے تقریباً ہر بار ہی میرے جسم کے کسی ایسے حصے پر اس شدت سے اور اس انداز میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ ایسے کسی بھی ایک بار سے میں بے بس ہو کر گر پڑتا تو پھر بظاہر کشتی میں میرا خاتمہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ سازش بہت سادہ سی تھی، شاید اس لیے شروع میں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بعض اوقات ہم شاطر و مکار لوگوں کی ہر بات میں پیچیدگی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، جبکہ وہ نہایت سیدھے سادہ بار کر جاتے ہیں۔ بات بالکل سامنے کی ہوتی ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تاہم سازش کی تمام تر سادگی کے باوجود مجھے دل ہی دل میں دلبر خان کی ذہانت کی داد دینی پڑی۔ وہ اصل مالک کے ہوتے ہوئے بھی خواہ مخواہ ہی اس علاقے پر حکمرانی نہیں کر رہا تھا۔ میں اور دینو بہت حیران و پریشان تھے کہ آخر دلبر خان اپنے آدمیوں سمیت میرے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد اچانک ہی مجھ پر مہربان کیوں ہو گیا تھا۔ اس قبیل کے لوگ تو بہت کینہ پرور ہوتے ہیں۔ ان کے حضور میں کسی سے غیر ارادی طور پر معمولی سی گستاخی بھی سرزد ہو جائے تو وہ بات دل میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر اس وقت کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں، کچھ نہ کر سکیں تو کبھی نہ کبھی اس بد نصیب کو سبق ضرور سکھاتے ہیں۔ میں تو ایک اجنبی اور بظاہر بے حیثیت آدمی تھا۔ میں نے تو اس کے خاص کارندوں کو مارا تھا اور غالباً پوری کیٹی میں یہ بات پھیل چکی تھی۔
وہ بلا مجھے کیسے بخش سکتا تھا؟ میں اور دینو حیران تھے کہ کیا علاقے میں کشتیوں کے مقابلے کرانا اس کے لیے اتنا ہی اہم تھا کہ ان میں محض ایک نورا کشتی لڑنے کے عوض وہ میری جان بخشی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ دلبر خان کا ذہن یقیناً کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا۔ میں جب جا کر اس کے آدمیوں سے الجھا تھا تو اس نے ایک لمحے کے اندر واقعی میرے لیے بڑے کمال کی سزا سوچی تھی۔ میرا سراپا اور لڑائی بڑائی کا انداز دیکھتے ہوئے اس نے جو تجویز پیش کی تھی وہ بظاہر بے ضرر ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی سازش نہایت سادہ ہوتے ہوئے بھی اس کے 8 پہلو فائدے رکھتی تھی۔ میرا اور ہوشو خان کا جوڑ تیار کر کے اس نے کشتیوں کے پروگرام میں جان ڈال دی تھی۔ اس سے پیسہ بھی کما لیا تھا اور اپنی فطرت کی تسکین کا سامان بھی کر لیا تھا۔ اس نے مجھے چند لمحے کسی جھگڑے میں گولی کا نشانہ بنانے کی بجائے یا کسی طرح اغوا کر کے مروانے کی بجائے ایک بڑے ہجوم کے سامنے اپنے معزز دوستوں کے سامنے تڑپا کر سسکا کر مارنے کا بندوبست کیا تھا۔ یوں اس نے گویا اپنے معزز دوستوں اور اپنے گرگوں کی تفریح کا بھی انتظام کیا تھا۔ یہ بلا شبہ اس کے لیے ایک دلچسپ کام تھا۔ اتنا سادہ سا معمہ مجھ سے اور دینوں سے حل نہیں ہوا تھا، لیکن اب رنگ میں ذرا تاخیر سے صحیح تاہم حقیقت مجھ پر منکشف ضرور ہو گئی تھی۔ مقابلہ شروع سے ہی خواہ مخواہ نہیں ہوا تھا۔ ریہرسل اور ہدایت بلا وجہ ہی دری نہیں رہ گئی تھیں۔ ریہرسل اور ہدایت در حقیقت صرف میرے لیے تھیں۔ میں چند منٹ بھی ان کی پابندی میں الجھا رہ جاتا تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ گو میں نے لا علمی میں ان کی پابندی کی کوشش کی بھی تھی، قدرت نے مجھے بچا لیا تھا۔ دلبر خان شاید اس وقت اپنے گرگوں، مصاحبوں اور خاص معزز دوستوں کے ساتھ اگلی صف میں صوفے سے ٹیک لگائے قدیم رومن بادشاہوں کے انداز میں ہزاروں تماشائیوں کے سامنے مجھے مرتے دیکھنے کا منتظر تھا۔ یہ رومنوں کے دور کے تماشے سے ملتا جلتا تماشا تھا، جس میں کسی معتوب یا قیدی کو شیر کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میرے سامنے 4 ٹانگوں والا نہیں 2 ٹانگوں والا درندہ تھا، اور میں بالکل ہی کمزور، بے بس اور عام سا قیدی نہیں تھا۔ مجھے خدا نے خاصی طاقت سے نوازا تھا، لیکن مجھے نورا کشتی کے جھانسے میں رکھ کر میری اس طاقت کو نکارا بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب جب کہ اچانک ہی میرے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا اور اندھیرے میں چھپی ہوئی یہ تصویر میری نظر کے سامنے آ گئی تھی، تو میرے جسم میں ایک نئی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ کشتی بے قابو ہو جانے کا احساس ہونے کے بعد بھی میں الجھن میں تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ پٹڑی پر آ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر کشتی اس طرح طے شدہ پروگرام کے بغیر ہی جاری رہی تو مجھے اس میں جان بوجھ کر ہارنا ہی چاہیے یا فتح حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امکان بھی موجود تھا کہ کسی اتفاق کے تحت یا اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے ہوشو خان سچ مچ ہی مجھے ہرا دیتا، لیکن اب میں یہ سب کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے تو مسئلہ ہی کوئی اور درپیش تھا جو اب میری سمجھ میں آیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے جو چوٹیں لگ چکی تھیں وہ میرے لیے قابل برداشت تھیں۔ میں تو صرف پسینے میں ہی شرابور تھا، لیکن ہوشو خان کے جسم سے پسینہ اور چہرے سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ میں نے اندھا دھند جو گونسا اس کے چہرے پر رسید کیا تھا وہ شاید اس کی ناک پر پڑا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ اس کی درندگی میں ایک طرح کی بوکھلاہٹ کی آمیزش بھی تھی۔ وہ یقیناً پریشان تھا کہ سازش اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی تھی جس طرح اس نے اور اس کے آقا نے سوچا تھا۔ سوچوں کا یہ سیلاب جو میرے ذہن کے کمپیوٹر سے ایک لمحے میں گزرا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی جگہ سن کر دیا تھا، لیکن اسی لمحے ہوشو خان ایک نئے جوش سے خوفناک انداز میں ڈکراتا ہوا میری طرف بڑھا تو میں گویا حواس میں آ گیا۔ میرے جسم میں اب ایک اور ہی طاقت کروٹ لے کر بیدار ہوئی تھی۔ بات جب انسان کی سمجھ میں آ جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ آگہی ایک الگ طرح کی طاقت ہے اور نہ آگہی ایک الگ طرح کی
میں تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹا اور ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے لات گھما کر اس کے پیٹ پر رسید کی، لیکن میری لات گویا ایک لمحے کے لیے چربی کے گنبد میں دھنس کر واپس آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس قسم کے وار سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، لیکن میں نے تکلیف کی شدت سے اس کے ہیبت ناک چہرے کو مزید ہیبت ناک ہوتے دیکھا۔ اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے فوراً اس کی چکنی چندیا پر کراٹے کا ایک وار کیا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کے کچھ زیادہ ہی قریب جانا پڑ گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ عین اسی لمحے اس نے بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان میرے سر کو خربوزے کی طرح پچکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر میرا کراٹے کا وار اس کی کھوپڑی پر، ادھر دائیں بائیں طرف سے اس کے دونوں گونسے بیک وقت میری دونوں کنپٹیوں پر پڑے۔